السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے بیٹا۔ آج میرا لیکچر نمبر 20 ہے، 12 تاریخ، پہلا مہینہ، 2021 سال، ٹھیک ہے۔ اور ہم جماعت چہارم کے لیے اردو کا لیکچر ہے۔ ہم نے کہانی ساتھ ساتھ پڑھی، اس کا خلاصہ بھی میں نے ڈسکس کیا، وہ اس کے کوشچن آنسر بھی ڈسکس کیے، اس کا کچھ آگے مشقی سوالات ہیں وہ آج ہم کریں گے۔ یاد ہے نا کہ دو محلے دار یا ایک علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، ایک کا نام لالو تھا جو کسان تھا، دوسرا رحیمو تھا جو کہ کمہار تھا، یعنی مٹی کے برتن بناتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ پھر بعد میں واقعات بتائے گئے کہ ایک کے کھیت جل گیا، مٹی کے برتن جو تھے اس کے بارش سے ٹوٹ گئے، پھر سیلاب آیا تو جو رحیمو تھا اس کا کچا گھر تھا تو وہ اس کو بہت تکلیف تھی، وہ پلاسٹک اوڑھ کر اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اوپر چھت پر بیٹھا ہوا تھا، کچے چھت پر، جبکہ لالو جو تھا اس کا گھر پکا تھا، اور اس کو وہ متاثر ہوا قرآنی آیت سے اور ایک سانپ اور چڑیا کے بچوں سے کہ وہ پانی میں ایک ہی ٹوکر میں بہتی ہوئی آ رہی، جبکہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ سانپ جو ہے چڑیا کو اور چڑیا کے بچوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، ان کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ تو اس بات کو دیکھ کر لالو کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اور اس نے ان لوگوں کی مدد کی اور ان کو جانی اور مالی نقصان سے بچا لیا۔ اب اس کے کچھ کوشچنز ہیں۔ قرآنی آیت کا ترجمہ خوش خط کیجیے۔ ترجمہ: اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اترانے یعنی غرور کرنے والا، اور شیخی بگاڑنا بھی گھمنڈ یا الٹی سیدھی باتیں کرنا، ایسے اپنے آپ کو پوز کرنا کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ اس ٹائپ کا۔ اللہ ایسے لوگوں کو، ڈینگ مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، نہ ہی غرور کرنے والوں کو۔ کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات، یہ تھوڑا ڈارک میں کرنے لگی ہوں لفظ اختلافات، ٹھیک ہے، اختلافات بھلا کر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ لالو اور رحیمو بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر مصیبت کا وقت آیا تو اپنے اختلاف بھلا کر لالو نے رحیمو کی مدد کی۔ یہ اس کا مین آئیڈیا ہے۔ دیکھیں میں دیکھ لیتی ہوں، بھلا کر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ لالو اور رحیمو بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ یہاں رہ گیا، مگر جب مصیبت کا وقت آیا تو اپنے اختلافات بھلا کر لالو نے رحیمو کی مدد کی۔ یہ اس کا مین آئیڈیا۔ کہانی کا خلاصہ کئی دفعہ سنایا ہے، اس کو اب ریٹن فارم میں بتا رہی ہوں۔ لالو کسان تھا اور رحیمو کمہار تھا، دونوں کے آپس میں اختلافات تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ لالو کا کھیت کاٹنے کے لیے تیار تھا کہ رحیمو کی بٹی سے چند چنگاریاں اڑ کر گندم کے خشک کھیت میں چلی گئیں اور سارا کھیت جل گیا۔ سب لوگ افسوس کرتے رہے۔ ایک دن اچانک بارش برسی اور رحیمو کے تیار برتن گیلے ہو کر خراب ہو گئے۔ محنت سے بنے ہوئے برتن گارے میں تبدیل ہو گئے، دونوں کا نقصان برابر ہو گیا۔ گاؤں میں سیلاب ہے اور لالو کا گھر پکا اور 2 منزلہ تھا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا؟ لیکچر ضرور سنا کریں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا پتہ چل جاتی ہے لیکچر سننے کے بعد۔ پکا تھا جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ لالو اپنے گھر کی اوپر کی منزل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ رحیمو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کچے چھت پر جان بچا کر بیٹھا تھا۔ لالو نے ایک آیت سنی جس کا ترجمہ تھا: اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ اور چڑیا اور اس کے بچے ایک تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے چلے آ رہے ہیں۔ سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لالو رحیمو کے گھر پہنچا، اسے اور اس کے بچوں کو گھر لے آیا۔ اس کے بعد ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ آپ لوگوں نے یہ لیسن سن لیا۔
اگر ابھی بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتائیں، میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں پہلا کوشچن تھا، قرآن آیت کا ترجمہ خوشخبری ہے۔ ترجمہ، اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہانی کا مرکزی خیال، کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات بھلا کر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ لالو اور رحیمو بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر جب مصیبت کا وقت آیا تو اپنے اختلاف بلا کر لالو نے رحیمو کی مدد کی، اور اس وجہ سے اس کے دل میں بھی اثر ہوا اور وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ لالو کسان تھا اور رحیمو کمہار تھا، دونوں کے آپس میں اختلافات تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ لالو کا کھیت کاٹنے کے لیے تیار تھا کہ رحیمو کی بھٹی سے چند چنگاریاں اڑ کر گندم کے خشک کھیت میں چلی گئیں اور سارا کھیت جل گیا۔ سب لوگ افسوس کرتے رہے۔ ایک دن اچانک بارش برسی اور رحیمو کے تیار برتن گیلے ہو کر خراب ہو گئے۔ محنت سے بنے ہوئے برتن گارے میں تبدیل ہو گئے، دونوں کا نقصان برابر ہو گیا۔ گاؤں میں سیلاب آیا۔ لالو کا گھر پکا اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ لالو اپنے گھر کی اوپر کی منزل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ رحیمو نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کچے چھت پر جان بچا کر بیٹھا تھا۔ لالو نے ایک آیت سنی جس کا ترجمہ، اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ اور چڑیا اور اس کے بچے ایک تنکوں کے ٹوکرے میں بہتے چلے آ رہے۔ سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لالو رحیمو کے گھر پہنچا، اسے اور اس کے بچوں کو گھر لے آیا۔ اس کے بعد ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ سمجھ آ گیا لیسن؟ اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔